اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دے دے گا. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے نا کہ سلام کا جواب دینا بھی کتنا ضروری. بعض لوگ تو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پاس سے گزر کے انجان ہو جاتے ہیں. اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہے. آج الحمدللہ آپ میں سے بہت سو کا مسئلہ حل ہوا ہوگا. کٹھے رہتے ہیں نا، اور ہم نے ذکر کے بارے میں پڑھ لیا، اب ذکر کو بھی دل چاہتا ہے، اور پھر لوگ بھی آمنے سامنے آ جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ کبھی آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر جب ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو بھی گلٹی محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہے نا. اس کا حل کیا ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے کرو، اور اپنا ذکر نہ چھوڑو، تلاوت نہ چھوڑو، پڑھائی نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو. کیوں اتنی اہمیت ہے اس کی؟ کیوں اہمیت ہے؟ اب یقین مانیے کہ جب کوئی آپ کے پاس سے نگاہیں چرا کے گزرتا ہے یا دیکھ کے انجان بنتا ہے، آپ پہ کیا گزرتی؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ کے نگاہیں پھیر لے، کوئی آپ کو دیکھ کے راستہ بدل دے، کوئی آپ کو دیکھ کے انجان بن جائے؟ کیسا لگتا ہے؟ انسلٹ بھی محسوس ہوتی ہے. اس شخص کے بارے میں آپ کے خیالات کیسے رہتے ہیں؟ کوئی شخص جو ایسا کر کے گزرے کیسا لگتا ہے؟ تو اتنے بھی مینرز نہیں، اس کو اتنا بھی ادب نہیں، اس کو اتنا بھی اخلاق نہیں، اس کو کسی مسلمان کا حق نہیں پتا. لیکن وہ بیچارہ کیوں ایسے کر رہا ہوتا ہے؟ بعض اوقات وہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا غور و فکر فرما رہا ہوتا ہے. ہم حسن زن کے ساتھ اس کو مارجن دے سکتے ہیں، لیکن ہر وقت اتنے حسن زن بھی کہاں سے لائیں؟ ابھی تو ایک مسئلہ ہے. تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کے پاس سے بھی گزرے، مثلاً آپ کسی اور سے باتیں کر رہے ہیں، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا اس کی باتیں چھوڑ کے اس کے سلام دعا کر لیں. یعنی کئی لوگ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آئیں گے، باتیں چھڑائیں گے اور آپ سے ہاتھ ملائیں گے، یہ گلے پہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور چاہے آپ کی نماز لیٹ ہو رہی ہو وہ اپنی محبتوں کے اظہار کر کے ہی چلیں گے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر ایک آلٹرنیٹ دے دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بات کر رہا ہو، آپ گزرے، بس صرف ایک جیسچر شو کرنا ہے آپ کو. جی ہاں، کہ آئی کیئر فار یو، میں تمہیں بھولا ہوا نہیں ہوں، میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، میں تمہیں اگنور نہیں کر رہا. بس صرف ہلکا سا ہاتھ اٹھا دیں، ہلکا سا اسمائل دے دیں، ہاتھ اٹھا دیں، دیٹس اٹ، کافی انف. اگر ہاتھ بھی بزی ہے تو آپ سر ہلا دیں. جیسے ضرور شو کریں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ شیطان کو موقع نہیں ملے گا بدگمانیاں ڈالنے کا، تعلقات خراب کرنے کا. عموماً ایک دوسرے کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ اصلاح کا سب سے مؤثر طریقہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو پکڑنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور آپ یہ کہیں نہیں کوئی بات نہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا، نہیں، ان الانسان لفی خسر، اس کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے. آپ مصیبت سے بچ نہیں سکتے اگر آپ نے یہ نہ کیا. اس کے کرنے کے لیے آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی. اس کام کے کرنے کے لیے، کس کام کے کرنے کے لیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اصلاح کے لیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے لیے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے لیے، ایک دوسرے کی اور پھر الٹیمیٹلی اپنی بھلائی کے لیے. آپ کو دوسرے کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے، زمین ہموار کرنی ہے. جب تک زمین ہموار نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا؟ بیج نہیں اندر جائے گا اصلاح کا. اور وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ سلام. مصروف ہیں آپ بہت، کہاں سے کریں سلام؟ اسمائل، ہاتھ سے، اشارے سے. کیا حکم ہے؟ مجلس ٹھسی بھی بھری ہو، کوئی جگہ نہ ہو تو آنے والے کے لیے کیا کرو؟ ہل جاؤ. کیوں؟ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. ایکچولی پتہ کیا ہوتا ہے، ہم ذرا سا بھی دین کی طرف جب آتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہم معتبر ہونے لگتے ہیں، پھر ہم اپنے گرد خول چڑھانے لگتے ہیں، پھر ہم کسی کو راہ نہیں دیتے اس میں، پھر لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگوں کو راہ نہیں دیتے، لوگ ہم سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ دین کا نقصان نہیں ہوتا. ہم سب کو سوچنا چاہیے. اب دیکھیں پھر ہم کتنی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. ہم تو اتنا اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہم تو اتنا دین کی خدمت کر رہے ہیں. بھی کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں جب لوگ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے، یعنی بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے ہیں. تو یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ خول اتار دیں سب، یہ ہمارے فائدے میں. اور یہ خول لوگ بنتے ہیں ہمارے ارد گرد، بہت امپورٹنس دے کے، بے جا کی تعریفیں کر کے، ہمارے احسان مند ہو کے. یہ دشمنی ہے، یہ دین کا کام کرنے والوں سے دشمنی ہے کہ جا بے جا ان کی تعریفیں کر کے، خوشامد کر کے
ان کو سپر نیچرل بنا کے اس بات کی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے کہ وہ بھی کسی وقت اپنی غلطی دیکھ سکیں اور کسی وقت اپنی کمیوں کا اعتراف کر لیں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. جیسے حدیث ہے نا کہ فرشتے اس بندے پہ حیرت کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ جو کسی کے پاس سے گزرے اور پھر اس کو سلام نہ کرے. یہ کیا ہوا؟ کیونکہ فرشتے ایسا نہیں کرتے نا. تحیتہم فیہا سلام. ٹھیک ہے کوئی دور ہے، نہیں آپ کی آواز پہنچ رہی، نہیں آپ ہاتھ ملا، یہ نہیں کہ ہم دوسرے ایکسٹریم پہ پھر پہنچ جاتے، ہر وقت ہاتھ ہی ملانا چاہتے ہیں، ہر وقت گلے ہی ملنا چاہتے ہیں. یہ بھی ایکسٹریم ہے. بھی روز ملتے ہو، کس لیے ہاتھ روز ملانا چاہتے ہو؟ کیوں روز گلے لگنا چاہتے ہو؟ وقت ضائع کرنا ہے. یہ بھی ایکسٹریم ہے. رستوں میں کھڑے ہو جاتے ہو لے کے، نماز لیٹ کر آتے ہو، یہ دوسری انتہا ہے. اعتدال اچھا ہے کہ انسان اسمائل پاس کر دے، ہاتھ سے اشارہ کر دے اور اپنا کام کرتا چلا جائے. ورنہ دوسروں کے لیے کام کرنا بھی تو دوبر ہو جاتا نا، ہم دوسروں کو کسی کام کے قابل نہیں چھوڑتے. یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ آپ سلام کرتے رہیں اور پھر وہ جواب ہی نہیں دیتے. یہاں آپ دیکھیے اس حدیث کو میں نے اسی لیے تو چھیڑا کہ نماز میں بھی کیا حکم ہے کہ اگر کوئی سلام کر بیٹھا، اول تو یہ کہ آیا کوئی دیکھ رہا نماز پڑھا تو نہ کرے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو، لیکن اگر اس نے کر دیا ہے تو جواب لازم ہے. اب دیکھیے یہ سب تکبر کی علامت ہے. ہم مانے یا نہ مانے یہ تکبر کی علامتیں ہیں، اور اگر ان کی اصلاح نہ کی تو اپنا ہی نقصان ہے. یہاں فرض نفل کا کچھ نہیں بتایا ہوا، ہاتھ کا اشارہ یعنی اس حد تک اجازت ہے. اب یہ نہیں کہ آپ عین صحن کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں، ہر آنے جانے والے کو ویو کرنا شروع کر، گھر والے پریشان ہو جائیں کہ یہ ایک نئی نماز ہے. اسی لیے حکم کیا ہے؟ کہاں پڑھے نماز؟ اندر چلے جائیں، یا پھر مسجد میں تو سب ایک ہی کام کر رہے ہوں گے نا، وہاں تو ضرورت نہیں پڑے گی. تو یہ آپ دیکھیں کہ خود بخود کہاں پہنچیں گے، خود ہی لمیٹڈ ہو جائے گا سرکل. جب آپ بیسک سنتوں پہ عمل کر لیں گے نا، یعنی مرد جماعت سے پڑھ رہے ہوں گے اور جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر پڑھ رہی ہوں گی، تو سلام دعا کے سلسلے خود ہی کم ہو جائیں گے. لیکن اللہ یہ کہ کبھی ایسا ہو بھی گیا تو اگر ایک ہاتھ سے کر لیا تو اس کی رخصت یا گنجائش کی صورت موجود ہے. بعض اوقات ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب گھر میں ایک شخص آیا تو گھر میں آنے والے کو کیا حکم ہے؟ سلام کرو. اب آپ پڑھ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ اشارے سے، یعنی صرف یہ بتانے کہ ہاں میں نے سن لیا تمہاری بات، جواب دینا لازم ہے. اس خول سے باہر آنا ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ جب آپ اسمائل کر کے السلام علیکم بول دیتے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا ایکسکیوز می. جب کوئی ایکسکیوز می آپ کو کہتا ہے تو آپ ڈر نہیں جاتے؟ مجھے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب کہتا ہے ایکسکیوز می تو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں اب اس کو کیا ہوا ہے جو ایکسکیوز کر رہا ہے، پہلے سے اس نے کوئی وار کرنا ہے مجھ پہ جس کے لیے پہلے سے معافی چاہ رہا ہے. لیکن جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو ایک دعا دیتے ہیں. کتنا فرق ہے دونوں جملوں میں. اس حدیث سے یہ حکم بالکل نہیں نکل رہا کہ جو کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم ڈھونڈ ڈھونڈا کے اس کو جا کے سلام بولنا شروع کر دیں. یہ حکم اس میں بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے یہ حکم نکالا جائے. یہ صرف ایک رخصت یا جواز کی شکل ہے کہ اگر ضرورتاً ایسا کرنا پڑے تو اجازت ہے. اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ یہ اس کی ضرورت زیادہ تر کس کو پیش آئے گی؟ عورتوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا ایک مرکز ہے. ان کی جو پریزنس کا احساس ہے گھر والوں کو، شوہر کو، بچوں کو، وہ سب اسی پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کی توجہ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب ایک تو یہ کہ آپ ساری نمازیں چھوڑ کے پھر سارا وقت انہی کے پاس بیٹھے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ اپنی نمازیں بھی جاری رکھیں اور رخصت سے فائدہ اٹھا کے ان کو پریزنس کا احساس بھی دلاتے رہیں. اصل میں یہ دین کی خوبصورتی ہے، یہ دین کی وسعت ہے، یہ دین کا پریکٹیکل ہونا ہے، قابل عمل ہونا ہے. اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بعض اوقات کھانے کے وقفے میں چھوٹی چھوٹی بات کی جا سکتی ہے. بہت باتیں زیادہ تو منع ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی سلام کرتا ہے تو ہاتھ سے جواب دیا جا سکتا ہے. طویل باتیں منع ہے. کیوں طویل باتیں منع ہے کھانے کے دوران؟ ایک تو کھانا طویل بہت ہو جاتا ہے، اس میں وقت خرچ ہوتا ہے. دوسرے ڈائجسٹو سسٹم پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ آپ پورے الرٹ ہوتے ہیں، دماغ آپ کا کہیں اور ہوتا ہے. تیسرے سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. چوتھے وہ بھول جاتا ہے کہ کتنا کھا چکے. پانچویں دیکھیے، پانچویں بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں ہیں یا آپ کو مزید کوئی کام ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بہت ڈیلیز ہو جاتی ہیں پھر عام طور پہ. کیسٹ بھی موجود ہے السلام علیکم نام کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک.